بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی کتاب الاسراء سیریز میں آج ہم آپ کو 7ویں فلک جو کہ شیخ کے نزدیک فلک انتہا ہے، اس میں روحانیت خلیل علیہ السلام کے حوالے سے شیخ نے جو مکالمہ کیا ہے، جو منظر کشی کی ہے، آج ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں، وہ پڑھ کر سناتے ہیں۔ سالک کہتا ہے، شیخ فرماتے ہیں، شیخ نے اپنے آپ کو اس سفر میں سالک کہا ہے، اور سالک کو اردو میں ترجمہ ایک مسافر کے آپ کر سکتے ہیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں، سالک کہتا ہے، رسول جلیل نے میرے لیے آسمان خلیل کھولا تو میں نے آپ کے راز روحانی کو بیت المعمور میں پیراہن نور میں محو طواف پایا۔ پس آپ نے خوش آمدید کہا اور عزت افزائی میں مبالغہ آرائی سے کام لیا۔ میں نے کہا، اے پیکر ضیافت، اب یہ شیخ ان کے لقب بیان کر رہے ہیں، اے پیکر ضیافت اور شہر مکہ کے منادی گر، مجھے اپنے روشن مقام کا تو بتا۔ بولے، والنجم اذا ہوا میں غور کر۔ اب یہ بات سنیں آپ کی کیا ہے، تفصیل تو خیر کتاب میں آئے گی۔ میں نے کہا، آپ کی ذات میں میرا کیا نصیب؟ بولے، یہی کہ اپنے رزق سے مخلوق کو کھلا۔ اے بیٹے، کیا تو نہیں جانتا کہ اگر جود نہ ہوتا تو وجود نہ ہوتا؟ جود مطلب سخاوت۔ اگر کرم فرمائی نہ ہوتی تو حکمت آرائی نہ ہوتی، اگر ایثار نہ ہوتا تو کوئی راز آشکار نہ ہوتا۔ سالک کہتا ہے، میں نے کہا، میں بیت المعمور اور اس مقام مشہور میں جانا چاہتا ہوں۔ بولے، اس کی کچھ شرائط ہیں جو کتاب مستور اور الرق المنشور میں درج ہیں۔ میں نے کہا، مجھے بھی تو بتائیے، میں بھی تو دیکھوں۔ پس آپ نے اہل ولایت عامہ کی غایت، نہ کہ ولایت خاصہ المحمدیہ اور مقامات صدیقیہ کی غایت والے کیوان کو بلایا۔ اب اس کی آپ تفصیل دیکھیں گے کہ کیوان سے کیا مراد ہے، اور یہ ولایت عامہ کی غایت کیا ہے، اور ولایت خاصہ المحمدیہ یا مقامات صدیقیہ جو ہیں ان کی غایت کیا ہو سکتی ہے۔ یہ کیوان ہی اس کا خزانچی اور محافظ ہے۔ وہ فوراً سے آیا، آپ کے سامنے باادب کھڑا ہو گیا۔ اس سے گویا ہوئے، خزانہ نور تو کھولو، کتاب مستور تو لاؤ۔ سالک کہتا ہے، وہ فوراً سے کتاب لایا۔ بولے، یہ سالک کو دائیں ہاتھ میں دو۔ میں نے اس کی مہر کو کھولا اور اس کی سطور اور مقامات کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عبارت شروع ہو رہی ہے اس کے بعد، یہ خانہ حق اور نشست صدق ہے، یہ چشمہ جمع و فرق اور راز غرب و شرق ہے، یہ ہر صاحب مقام پر حرام ہے، یعنی کہ بیت المعمور، مگر وہ جو رفیق اعلیٰ سے آئے اور مقام اجلا تک جائے، جو مقام قاب قوسین اور ادنیٰ میں ٹھہرے، یہ منتخب محمدی وارث کے لیے مقام محمود ہے، یعنی کہ بیت المعمور۔ پس اپنے بندے پر وہ وحی کیا جو کیا، اور وہ اس کا صریح معنی بھی سمجھ گیا۔ قلب نے جو دیکھا اسے نہ جھٹلایا کہ یہ اس معراج میں قرب والے حقائق تھے۔ تو یہ معراج اور قرب والے حقائق اور بیت المعمور کے والے سے آگے لکھا، اس نے اسے ایک اور جگہ بھی دیکھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، سدرۃ المنتہا کے پاس، جہاں ابتدا اور انتہا کا میل ہے، جہاں ازل اور ابد اور زمان سب ایک ہیں، اسی کے پاس جنت الماوا ہے جو ذی حیات واصلین کا ٹھکانہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں، جب انہوں نے ذات کا مشاہدہ کیا تو اس نے انہیں مخلوقات سے صفات سے چھپایا۔ جب سدرہ کو اسرار اور عالی تنزلات میں اس نے ڈھانپ رکھا تھا، جس نے ڈھانپ رکھا تھا، تو آنکھ نہ غیر کی طرف مائل ہوئی اور نہ متجاوز ہوئی، اور یہ مائل بھی کیسے ہوتی کہ غیر تو معدوم ہے، نظر ہی نہیں آتا۔ اس وارث نے کرسی کو وسط بنایا، پھر علوی اور سفلی کو پھیلایا، تو اس کے ظہور سے 2 قدموں کا ظہور ہوا، اور اس کے نور سے زمین پر نور ہوئی۔ پس فرشتوں نے ایک قدم کو تھام لیا، جبکہ عارفین نے دونوں قدم تھامے، ایک غائب اور دوسرا ظاہر۔ فرشتے عرش کے اعلیٰ ترین مقام سے فرش کے ادنیٰ ترین مقام تک اس کی بات کو رد نہیں کرتے، بلکہ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔
پس اپنے معبود کے مشاہدے کے وقت ان کی ذوات فنا ہوئی، ہیبت الہی نے انہیں ڈھانپ لیا اور وہ لذات کے ساغر میں ڈوب گئے۔ اس سبحانہ نے علامات صفات کی بس اتنی سی تجلی باقی رکھی کہ جس سے یہ اس کا علم پائیں۔ پس وارثین کی ارواح مشاہدے میں یکساں ہیں، جیسی وہ آج ہیں ویسی ہی کل ہوں گی، لیکن دار ترکیب میں ان کے مشاہدات انقطاع اور انصرام کا شکار ہیں۔ کبھی مشاہدہ ہے تو کبھی نہیں، لیکن وہاں ان کے لیے مشاہدات کا دوام ہے۔ پس ارواح کے لیے انتقال ہے تو اجسام کے لیے حشر۔ اجسام دار تکلیف سے دار انفعال میں جمع کیے جائیں گے، جبکہ ارواح مقام جلال سے مقام جمال اور ما لا یقال میں جائیں گی، اور وہاں سے آگے کہیں نہیں جانا۔ آگے اب جو اس مقام یعنی لا مقام میں داخل ہوا تو اس پر بیت المعمور میں داخلہ بھی حرام نہیں، اور سلامتی اس پر جس نے حق کا یہ قول سمجھا، اے اہل یثرب تمہارے لیے کوئی مقام نہیں۔ اب یہ جو شیخ نے آیت کو جوڑا ہے لا مقام سے اور پھر بیت المعمور سے اور مقام محمدی کی میراث سے، تو یہ تمام اشارات اس میں آئے ہیں۔ سالک کہتا ہے میں نے آپ سے کہا اے ابو الاسلام اور اے مؤلف الجزئیات، اے عالم ملکوت ارض و سماوات، آپ مجھ سے انجان ہیں، اسی لیے میری قدر میں کمی کی۔ اب میں اپنی ایک عجیب و غریب نظم میں آپ کو اپنا ہی حال بتاتا ہوں۔ اب یہ اس مقام پر شیخ اکبر کی داخلی کیفیت میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے فیض آ رہا ہے وہ فیض، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ختم ولایت کے توسط سے جو فیض آ رہا ہے، اب یہ ان کا ایک آپس میں داخلی مکالمہ ہے، کیونکہ یہ داخلی معراج ہے تو یہ داخلی مکالمہ ہے۔ اب اس داخلی مکالمے میں شیخ ایک کو دوسرے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دونوں میں کیا فرق ہے، اور میں جو ہوں مجھے یہ بھی ملا ہے، مجھے یہ بھی ملا ہے، لیکن اس کو دونوں میں کیا مناسبت کیا بنتی ہے۔ فرماتے ہیں اب یہ اشعار ہیں جی، اشعار: جب سے حب الہی کے کاتب نے میرے دل میں گھر کیا اور میرے جگر میں شوق اور اشتیاق کی لکیریں کھینچی، تو میں اس کے اشتیاق اور فریفتگی کے وجد میں جھوم اٹھا۔ میرے اس طویل شوق پر آ، میرے اس اندوہگیں جوش پر آ، اے میری خواہشات کی انتہا، اے میری امید، میری جائے پناہ، میں تیرے ہی شوق میں گم ہوں، خلق خدا سے مجھے کیا۔ میں نے اس خوف سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا کہ کہیں اس جذب سے نہ میرا سینہ چاک ہو، یا آشفتگی اس درجہ بڑی کہ میں نے دوسرے ہاتھ سے پہلے ہاتھ کو تھام لیا۔ میرا دل محبوب کی تلاش میں اس جسم کو چیر کر ایسے گیا، ایسے فنا ہوا کہ اب اس پر کوئی دیت نہیں۔ میں وجد میں اسے ڈھونڈتا رہا اور اس کی یاد میں آنسو بہاتا رہا، یہاں تک کہ آہ آتشیں سے ہوش بھی گوا بیٹھا، یہاں تک کہ مجھے سامنے سے حق کی یہ صدا آئی، جو میرے پاس ہو مخلوق کی طرف نظر نہیں کرتا، سو اپنے وجد میں مر، یا اس خوشی سے مر کہ اب تیرا دل تیرے جسم کو خاطر میں نہ لائے گا۔ پس میں اپنی دیوانگی میں ہی چلا اور رکا، اور اس شدید خوشی پر ہوش میں آیا اور بولا، اب جب کہ میں نے تجھے دیکھ لیا اور تیری جیسی کوئی شے نہیں، تو اب میری گمراہی اور ہدایت میں کیا فرق رہا۔ نفس ناطقہ اسے علم سے جانتا اور آنکھ سے دیکھتا ہے، یہ وقت یا بے وقت اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جس نے ذات یعنی وجود حقیقی کو دیکھ لیا، وہ اب صفت یعنی وجود مستعار کو کیوں دیکھے، کہ اب اس وجود کو دیکھنا ویسا ہی ہے جیسے میزبان مہمان کو چھوڑ کر مہمان نوازی کو دیکھے۔ تو اب یہ آخری جملہ جو تھا اس پہ شیخ نے جو دونوں کی جو روحانیت کے حوالے سے بات اس کو سم اپ کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، سالک کہتا ہے آپ یعنی حضرت خلیل علیہ السلام کی روحانیت نے مجھے کہا، اس حجاب سے میں مراد ہوں اور احباب کے لیے ہی تو میں نے دروازے کھولے۔ شیخ کہتے ہیں میں نے کہا، اب ایک مقام دوسرے کو بتا رہا ہے، میں نے کہا کہاں خلت کہاں محبت، یعنی کہاں خلیل اللہ اور کہاں حبیب اللہ، کہاں صحبت کہاں قربت۔ اب یہ ساری آگے تفصیل اس میں آئے گی۔ کہاں یہ کہنا
اے رب میں نے تیری طرف آنے میں جلدی کی کہ تو راضی ہو، کہاں یہ کہا جانا ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہوگا، کہاں یہ کہنا اے رب میرا سینہ کھول دے، اور کہاں یہ کہا جانا کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہ دیا۔ سالک کہتا ہے پھر میں نے آپ سے کہا اس انتہا کا مقام کیا ہوگا جس کی ابتدا یہ ہے، اور اس بھید کا مرتبہ کیا ہوگا کہ جس کا اعلان یہ ہے، اور میرے فعل کے مطابق میرے اس قول کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ اب یہاں پر شیخ نے جو ہے مزید کچھ اشعار پڑھتے ہیں ہم اشعار۔ اے میرے الہ میرے آقا تیرا اور میرا راز ایسے ملا، اے میرے مطلوب میں تیرا ہی ترجمان ہوں، تجھ ہی سے میں غائب اور حاضر اشیاء کو دیکھتا ہوں، تجھ ہی سے سنتا اور تجھ ہی سے بولتا ہوں۔ یا کہاں مقام اذکار اور کہاں فنائے افکار، کہاں اسرار کا عدم ہونا اور انوار کا مٹنا۔ آگے شیخ نے دوبارہ سے اشعار پڑھے ہیں۔ اشعار: اللہ کے ذکر سے گناہ مٹتے ہیں، قلوب اور بصیرت کو خوشی ملتی ہے، لیکن ترک ذکر اس سے بہتر حال ہے، کیونکہ ذات کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ اب دوسرا شعر ہے: اللہ کے ذکر سے دل خوشی پاتے ہیں، اس سے معارف واضح ہوتے اور غیوب نظر آتے ہیں، لیکن ترک ذکر ہر شے سے بہتر ہے، کیونکہ ذات کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ تو ترک ذکر کے حوالے سے شیخ نے فتوحات میں ایک باب بھی لکھا ہے، اس میں آپ یہ تفصیل پڑھ سکتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ آپ کا یا اس بارے میں آپ کا کیا کہنا جس مقام تک میں پہنچا اور قیام کیا۔ تو شیخ اب یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے تو یہ فیض بھی ملا ہے، یہ مقام بھی ملا ہے، اور وہ بھی ملا ہے جو آپ بتا رہے ہیں، تو اس مقام کے بارے میں اب آپ کی رائے کیا ہے۔ اشعار: اے دل تیرا اس سے وصال تو ہوا، اب اسے ایک سچے محب کی یہ بات بتا، اگر میرا عرش نہ ہوتا تو اس پر براجمان ہونا بھی درست نہ ہوتا، اور میرے نور سے ہی مثال درست ہے۔ سالک کہتا ہے جب آپ نے یہ بات سنی اور بولے بے شک بینا اور نابینا برابر نہیں، پھر مجھے کہا ہے بیٹے اپنے آقا سے مناجات کے وقت اپنے باپ کو مت بھولنا، یعنی کہ اپنی بات کی۔ اے بیٹے کہاں مقام خلیل اور کہاں تیرا مقام جلیل، بہت فرق ہے، ایک وہ جو ستاروں میں نظر دوڑائے اور کہے کہ میں بیمار ہوں، اور دوسرا وہ جسے یہ کہا جائے دل نے جو دیکھا اسے جھوٹ نہ جانا۔ میں کہتا ہوں اے رب روز قیامت میری خطاؤں سے درگزر فرمانا، اور تجھے کہا جاتا ہے تاکہ اللہ تیری اگلی پچھلی تمام خطائیں بخش دے۔ میں کہتا ہوں مجھے لوگوں کی زبان میں زبان صدق بنانا، اور تجھے کہا جاتا ہے اور ہم نے تیرا ذکر بلند نہ کیا۔ سالک کہتا ہے پھر آپ رو پڑے، بولے ہمیں تو اغیار کے دیدار نے مارا، نہیں تو ہم تک بھی یہ اسرار پہنچ جاتے۔ کہاں کرم کہاں ایثار، کرم سرداری ہے تو ایثار عبادت ہے، کرم آقائی کا کرین ہے تو ایثار فقر کا کرین ہے۔ اے بیٹے ادھر کو جا جہاں تیرا محبوب اور مولا تجھے بلا رہا، اور ہمارے مابین عہد یہ ہے کہ تو مجھے اس کی مناجات کا ضرور بتائے گا۔ سالک کہتا ہے پس براق چلا اور 7 آسمانوں کو پار کیا، پھر سدرۃ الانوار کے پاس رسول توفیق نے پڑاؤ ڈالا۔ تو اب یہ 7ویں آسمان سے آگے یعنی کہ سدرۃ المنتہا جسے کہتے ہیں، وہاں پر جا کے ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے کہ کتاب الاسراء میں شیخ نے کیا منظر کشی کی ہے، کیا بات چیت ہوئی ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو روحانیت خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والے سے تھی۔ امید کرتے ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ نیا ضرور سننے سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔